دین سے دنیا کا تعلق وقت کی شروعات سے دین کی ڈور تھامے انسان دنیا سے آخرت تک کا راستہ پرسکون طے کر سکتا ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دین کے راستے پر چلانا ہم سب کا ایک دوسرے پر فرض ہے۔ آئیے قریب سے جانیں دین کا تعلق دنیا سے۔ RJ مہوش خان کے ساتھ سنیے FM 107 کے خصوصی پروگرام راہ حیات۔ السلام علیکم۔ راہ حیات میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انسان کی عمر کے مختلف ادوار ہیں: بچپن، نوجوانی، جوانی، ادھیر عمری، بڑھاپا۔ اس 50، 60، 70 سال کی زندگی میں بارہا ایسے مقام آتے ہیں کہ جن میں وہ خود کو بالکل بے بس اور لاچار پاتا ہے۔ کبھی گھر پہ کوئی بیمار ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی کام کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہو، کبھی کوئی جان سے پیارا منہ موڑ لے، کبھی کوئی آپ کو آپ کی زندگی کے مشکل ترین حالات میں چھوڑ جائے۔ قرض کے ایسے بے شمار واقعات آپ کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں جن کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ آپ کلو لیس ہوتے ہیں، ہیلپ لیس ہوتے ہیں، کریں تو کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں آپ کے پاس جو واحد سہارا اور تسلی ہوتی ہے، جو آپ کے دل کو ڈھارس دیتی ہے، آپ کو آپ کے کسی اپنے کے بچھڑنے پر سمیٹ لیتی ہے، آپ کے جسم کو دوبارہ اٹھنے کی طاقت دیتی ہے، اس ٹونک کا نام ہے دعا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ مشکل ترین حالات میں جب زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی غمگسار نہ ہو، یہ دعا ہی تو ہے جو جیسے ہی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، ابھی کام ہوا نہیں ہوتا پر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے آپ کی فطرت میں، آپ کے اندر یہ جو احساس رکھ چھوڑا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، یہ ہمارے رب کا ہم پہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ اگر دعا نہ ہوتی تو شاید حالات کی سنگینیاں ہمارا دل پھاڑ دیتی، ہماری سانس نہ پاتا۔ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے نا کہ بس اب دم نکلا، لیکن پھر ہمارے لبوں سے کچھ کلمات نکلتے ہیں اور سب ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ دعا عربی لفظ ہے جس کی روٹ ہے دال عین واو۔ اس کے معنی ہے صدا اور کلام کے ذریعے اپنے رب کو پکارنا، درخواست، التجا، ندا، سوال، تسبیح، حمد و ثنا کے الفاظ بھی دعا کے زمرے میں آتے ہیں۔ قرآن پاک میں دعا کا ذکر 215 مرتبہ آیا ہے۔ دعا مسلمانوں کے لیے عبادت ہے۔ نماز بغیر دعا کے مکمل نہیں ہوتی۔ دعا ہمارے خالق کے ساتھ ہماری گفتگو ہے، ہمارے حالات، احساسات رب تک منتقل کرنے کا نام ہے۔ ہم جب اداس ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں تو اپنے غم یا خوشی کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ انسان آپ کی خوشی یا غم پہ کیسا ریئیکٹ کرے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا درد بتائیں اور وہ بیزار ہو جائے، کیا مسئلہ ہے، اپنے مسئلے لے کر میرے پاس کیوں آ جاتا ہے، یہ تو روتا ہی رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کسی کو خوشی بتائیں اور وہ اس پہ حسد کرنے لگے۔ دعا آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے رب سے باتیں کریں، اسے بتائیں اپنے دل کا حال۔ بے شک وہ سب جانتا ہے، وہ آپ کے حال سے واقف ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنا دل میرے سامنے ہلکا کرے، مجھ سے بات کرے، کسی اور کے سامنے خود کو بے وقت نہ کرے، مجھے پکارے، میں سنوں گا۔ کتنی عجیب بات ہے، اس دنیا میں کوئی تھوڑا سا بااختیار ہو تو اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، بات کرنے میں اپنی حتک محسوس کرتا ہے۔ پر ہمارا رب جو بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، کائنات کا، عرش عظیم کا، جس کے ذمے پوری کائنات کے اربوں انسانوں، جانداروں کے معاملات ہیں،
وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، ہر لمحہ ہر وقت میرا بندہ مجھے جب چاہے پکار لے میں جواب دوں گا۔ یہ جملے ادا کرتے میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ رہے ہیں۔ اپنے رب کی محبت کی انتہا پہ تیرا شکر، لاکھ لاکھ شکر، بے حساب شکر میرے رب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کسی بھی زبان میں کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اجنبیوں کے لیے، اہل خانہ، ضرورت مندوں، امت اور انسانیت کے لیے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ربانی ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کبھی کبھار آپ نکلنا چاہتے ہیں اپنے مشکل حالات سے، ذہنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، دینی معاملات میں، جہاں بے بس ہو جاتے ہیں، تو وہاں آپ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دعا آپ کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن ہے۔ دعا کے لیے آپ کو الفاظ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آپ کے احساسات کی شدت، آپ کا جیسچر، آپ کی عاجزی ہی آپ کے دل کا سب حال بیان کر دیتی ہے۔ آپ کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو بھی دعا ہے۔ دعا اقرار ہے کہ اے میرے رب، تو ہی قادر ہے، تو ہی مالک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میرا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ بس آپ نے اپنی نیاز مندی اس بے نیاز کے سپرد کرنی ہے۔ دعا کا مانگنا شرط ہے، دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، کون سی دعا آپ کے حق میں بہتر ہے اور کون سی آپ کے لیے باعث زحمت، یہ وہ جانتا ہے۔ دعا پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہم اپنے لیے خیر مانگ رہے ہیں یا شر۔ بقول غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ بعض اوقات ہم انجانے میں اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، اور پھر اپنی دعاؤں پر اس قدر زور ڈالتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ چاہیے۔ ہم بعض اوقات تو نعوذ باللہ اللہ کو طریقہ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے حق میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ دعا مانگتے وقت قبولیت کا پورا یقین ہونا ضروری ہے۔ مکمل توکل سے مانگیں، بچوں کی طرح رو رو کر گڑ گڑا کے مانگیں، اور پھر اس کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ دعا مانگتے ہوئے یہ یقین ضروری ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ بعض اوقات کچھ لوگ نعوذ باللہ اللہ سے متنفر ہو جاتے ہیں، میں نے اتنا مانگا مجھے نہیں ملا، اب کچھ نہیں مانگوں گا، میرے تو نصیب ہی خراب ہیں، میرے مقدر میں تو تڑپنا ہی لکھا ہے۔ تقدیر کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کروں گی، لیکن ابھی میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کیا کوئی زیادہ راہ ہے؟ کوئی راہ فرار ہے؟ نہیں نا۔ انبیاء کرام کی دعائیں بھی مسترد ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ساری اولاد کے لیے دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان سے نہیں بچ پایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کی پوری اولاد کے حق میں قبول نہیں ہوئی، لیکن ان کی دعائیں قبول ہونے نہ ہونے سے
اللہ کے ساتھ ان کے تعلق میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کی نوعیت دیکھیں تو ہم اللہ سے ان چیزوں کے بارے میں دعا مانگتے ہیں جو چیزیں بنا مانگے وہ ان کو بھی دے دیتا ہے جو اس سے نہیں مانگتے۔ آج ہماری دعاؤں میں دولت، مکان، دنیاوی کامیابیاں ہی ہوتی ہیں۔ اگر اس کے تناظر میں آپ انبیاء کرام کی دعاؤں کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا مانگتے تھے اور ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وہ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے کچھ یوں دعا فرماتے ہیں، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے کہا، میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور ان الفاظ میں دعا کی، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرمانبردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ بھی ہیں ان کی دعائیں سنتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تشکر کا یوں اظہار کیا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے، میرے پروردگار، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی فریاد کچھ یوں رکھی، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں سے اپنے رب کو یوں پکارا، وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ انبیاء کرام کی دعائیں دراصل اللہ کی تعریف پہ مبنی ہیں، اللہ کی بڑائی کا اظہار۔ ان دعاؤں میں ہمیں دنیا نہیں ابدی زندگی کی فکر ملتی ہے، اپنی نہیں امت کے لیے التجائیں نظر آتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ہر کام میں رب کی منشا شامل کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار دعائیں سکھائی ہیں، صبح اٹھنے کی دعا، رات سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، سفر کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کی دعا، مشکل حالات میں دعا، لباس پہننے کی دعا، علم میں اضافے کی دعا، دنیا اور آخرت میں فلاح کی دعا، اور دل میں رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کی دعا۔ کہ دعائیں ہمارا ہر معاملے میں رب کے ساتھ تعلق بناتی ہیں۔ جب کام کے آغاز میں اس کام کی نیت اللہ کی طرف منسوب ہو جائے تو کام میں برکت بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ دعائیں یوں سکھائی گئیں۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ آخرکار پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ بے شک یہ بہترین دعا ہے کہ ہمارے رب اس دنیا اور آخرت
دونوں میں ہمیں کامیاب کر۔ بہترین دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگی جائے۔ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ اس پوری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ کس چیز کی تلاش میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا خلش ہے جو سکون نہیں لینے دیتی؟ کس چیز کی تڑپ ہے جو آپ کو بے چین رکھتی ہے؟ ہماری زندگی کا پورا سفر دراصل من جانب اللہ ہے، پیدائش سے موت تک۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے اور کچھ کو دیر سے، اور کچھ کو زندگی بھر نہیں آتی۔ کامیابی وقتی خواہشات کا پورا ہونا نہیں، کامیابی تو اللہ کی رضا پا لینے کا نام ہے۔ جس کو اللہ مل گیا پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جنت میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جن کی دعائیں دنیا میں پوری نہیں ہوئی تھیں، جن کو دنیا نہیں ملی۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کے بدلے انہیں جنت دے دی۔ اور دوزخ میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جن کی ہر خواہش پوری کی گئی، اور پھر جنت والے تمنا کریں گے کہ جو تھوڑی بہت خواہشات بھی پوری ہو گئی تھیں وہ بھی نہ ہوتی، کہ ان کا بدلہ اتنا حسین ہوگا۔ اور دوزخ والے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ کاش انہوں نے دنیا کی تمنا نہ کی ہوتی، رب کو مانگ لیا ہوتا۔ اللہ نے اپنا احسان عظیم اس دنیا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کیا، جو ہمارے لیے راتوں کو جاگ کر مغفرت مانگتے تھے، اور وہی ہیں جو روز قیامت ہماری شفاعت کریں گے۔ سید الانبیاء، خاتم المرسلین، نور رب العلا، رحمت للعالمین، وہ جو امت کی فکر میں تڑپا کرتے تھے، ان کی محبت کی دعا سے بہتر بھی کیا کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ پھر کس لیے ہے میری دعاؤں کا احتساب، جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا؟ واصف علی اب تلاش کرے کہاں تجھے، دوری کو جب ہے تعلق قریب کا۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت کی شمع جلا دے اور اسے تا حیات روشن رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو دنیا میں ایسے لوگ خود سے جوڑیے جو آپ کے لیے دعا کریں، جن کو آپ کو دعا کا کہنا نہ پڑے۔ ہاں، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا رہے کہ ان کے دل سے خود آپ کے لیے دعا نکلے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھٹکے مسافر کو راستہ دکھانا، کسی کی انگلی پکڑ کر اسے روڈ کراس کرانا، کسی کی مشکل حل کر دینا، کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دینا، کسی کی فیس بھر دینا تو کسی کے ہاسپٹل کا بل ادا کر دینا، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو کسی کو اس کے برے وقت میں تسلی دے دینا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، خوش اخلاقی مسکراہٹ کے ساتھ ملنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے دوسروں کے دلوں سے خود دعا نکلتی ہے، دعا کا کہنا نہیں پڑتا۔ کبھی کسی کے لیے ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ اس کے دل سے آپ کے لیے آہ نکل جائے۔ جیسے اللہ دعا سنتا ہے ویسے ہی مظلوم کی آہ بھی عرش تک جاتی ہے اور سب تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی آہ ہی تو تھی جس نے پوری بستی الٹا دی۔ کوشش کریں کہ لوگ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور خود بھی سب کے لیے دعا کریں۔ اپنے دل میں کسی دوسرے کے لیے بغض نہ رکھیں۔ کچھ لوگوں کا معمول یہ بھی بن جاتا ہے کہ وہ دل میں اتنی نفرت پال لیتے ہیں کہ دوسروں کو کوسنا، بد دعا کرنا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ یہ عادت دوسروں سے زیادہ اس شخص کو خود نقصان پہنچاتی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو کسی کو بد دعا بھی نہ دیں، کہ یہ بھی ایک طرح کی مایوسی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہوئے تو اللہ نے تو ان کا فعل بھی پسند نہیں فرمایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے کیسے اہل قریش، ان کے خاندان والوں، ان کے قریبی لوگوں نے دل دکھایا،
لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی۔ حتیٰ کہ جب طائف کا واقعہ ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا، اگر آپ کہیں تو ہم ان بستی والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان مسل کے رکھ دیں۔ تو تب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بستی والوں نے پتھر مار مار کے لہو لوہان کر دیا تھا، اس وقت بھی ان کے لب مبارک سے بد دعا نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے دعا ہی نکلی تھی کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی ہی سورت ایک مکمل دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ آمین۔ یہ ہے وہ دعا جو ہمارے رب نے ہر نماز میں ہمارے لیے لازمی کر دی، جس میں اس کی تعریف ہے، اس کی نعمتوں کا اعتراف، اس کے حضور خود کو پیش کرنا اور اصل کامیابی کی تمنا کا اظہار۔ یہ ہے وہ دعا، وہ انداز جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے کہ جب ہم اس سے مانگیں تو یوں مانگیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور بہترین دعا ہمیں کچھ یوں سکھائی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور یہ ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور یہ ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دے جو اس کو ہم سے راضی کر دے اور جس کے ذریعے ہم اسے راضی کر پائیں۔ آمین۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس تنہا سے نواز دے، میں تجھ ہی کو مانگوں دعاؤں میں، مجھے وہ سلیقہ سکھلا دے۔